اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 96۔ لفظی ترجمہ سب سے پہلے سماعت فرمائیے۔ اِنَّ بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، وُضِعَ بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی جو کہ ببکۃ مکہ میں ہے، مبارکن بڑا برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ سب سے پہلے میں گزشتہ آیات کے ساتھ اس آیت کا ربط بیان کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کے ایک بڑے ہی غلط نظریے کو بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ رد فرمایا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی پیغمبروں پر حرام رہا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ استعمال فرماتے ہیں۔ یہود کا نظریہ یہ تھا کہ اس سے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں۔ اپنے اس غلط اور جھوٹے نظریے کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے، پیغمبروں کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے۔ تو اللہ پاک نے بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ ان کے اس نظریے کو رد کر دیا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹنی کے دودھ کو اور اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ حکم نہیں دیا تھا، اور نہ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یا اپنی امت کو یہ فرمایا تھا۔ انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے اسے حرام قرار دیا تھا، صرف اپنی ذات کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کے لیے تو کوئی چیز حرام نہیں کی گئی، سب کھانے حلال تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین نے یہود کے ایک اور غلط نظریے کا رد فرمایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا عبادت خانہ روئے زمین پر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے۔ یہود اس نظریے کے حامی تھے کہ جو سب سے پہلا گھر ہے وہ ہے بیت المقدس۔ وہ بیت المقدس کو پہلا گھر ثابت کرتے تھے، یعنی پہلا گھر بیت المقدس ہے، اور جو آخری نبی آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس ہے، تو آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ بھی بیت المقدس ہوگا۔ تو یہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں، اور یہ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ غلط یا جھوٹا ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے۔ اللہ پاک نے ان کی اس کوشش کو بھی زیرو بنا دیا، ان کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا، یہ فرما کر کہ بے شک روئے زمین پر سب سے پہلا گھر وہ تو مکہ میں ہے۔ اب یہاں جو لفظ آیا بکہ، آپ اس کو بھی ذرا سمجھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں اس شہر کو بکہ کہا جاتا تھا۔ بکہ کا معنی ہوتا ہے بستی، آبادی۔ تورات کے اندر بھی اس شہر کا نام بکہ ذکر کیا گیا، لیکن جو بنی اسرائیل تھے وہ چونکہ تحریف سے کام لیتے تھے، یہود رد و بدل سے کام لیتے تھے، تو رد و بدل سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اس بکہ کو بکا بنا دیا۔ بکا، بکا جس کا معنی ہوتا ہے گریہ وزاری، رونا، یعنی ایسی جگہ جو کہ رونے کی جگہ ہے، گریہ وزاری کی جگہ ہے، یعنی ایسی جگہ جو کہ تکالیف اور مصیبتوں کی جگہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وہ بیت المقدس کو
آخری قبلہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ جو روئے زمین پر آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ بیت المقدس ہوگا۔ پہلا قبلہ بھی بیت المقدس تھا اور آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ بھی بیت المقدس ہوگا۔ لفظ کو اللہ پاک نے درست استعمال کر دیا، جس کو انہوں نے غلط بنا ڈالا تھا، بکا بنا دیا۔ اللہ پاک نے صحیح لفظ کا ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بکا نہیں ہے بلکہ بکہ ہے۔ بکہ، مکہ شہر کو ہی بکہ کہا گیا ہے۔ اب اللہ پاک نے یہ لفظ فرمایا اولا، پہلا گھر، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ مبارکن، برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس آیت کے تحت میں سب سے پہلے یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہی بنایا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم بیت المعمور کی سیدھ میں میرا گھر بنا کر آؤ۔ روئے زمین پر سب سے پہلے زمین کا جو ٹکڑا نمودار ہوا وہ وہی تھا جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اس کے نیچے سے باقی ساری زمین بچھائی گئی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا فرشتوں کی رہنمائی کے اندر۔ تیسری بار اس کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اور یہ انہی بنیادوں پر اس کو اٹھایا گیا جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اٹھایا، کیونکہ طوفان نوح کی وجہ سے اس کی عمارت کے نشانات مٹ گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کی دیواروں کو اونچا کیا۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی بنو جرہم، قبیلہ بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی۔ پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی۔ چھٹی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں زمانہ اعلان نبوت سے پہلے قبیلہ قریش نے اس کی تعمیر کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس اس کے اندر حصہ لیا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، صرف اس کی طرف اشارہ کر دوں گا وقت بچانے کے لیے کہ حجر اسود کو نصب کرنے کی جب باری آئی تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک چادر بچھائی جائے، اس کے اوپر حجر اسود رکھا جائے، اور سب جو ہیں وہ جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں وہ اس چادر کو اٹھائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کے مشرقی کونے کے اندر نصب کر دیا۔ قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو انہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ ہم اپنی حلال کی کمائی سے اس کی تعمیر کریں گے۔ تو حلال کی کمائی سے وہ پوری جو عمارت تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی وہ مکمل عمارت نہیں بنا سکے تھے، ان کے پاس اخراجات اور وسائل کی کمی تھی، تو کچھ حصہ تعمیر سے باہر رہ گیا تھا جو کہ آج کل حتیم کعبہ کہلاتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے ایک طرف گول دائرہ سا بنا ہوا ہے، ہاف گول دائرہ، تو وہ جو ہاف گول دائرہ ہے اس کے اندر ہے حتیم۔ اصل میں وہ جگہ بھی خانہ کعبہ کے اندر کی ہی ہے۔ قریش اس جگہ پر عمارت نہیں بنا سکے تھے، وہ ان سے عمارت وسائل کے مطابق چھوٹی بنی تھی، بنائے ابراہیمی کے مطابق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے کے مطابق پوری مکمل عمارت وہ نہیں بنا سکے تھے۔ قریش نے ایک اور تبدیلی بھی کی تھی، خانہ کعبہ کے دونوں طرف دروازے ہوا کرتے تھے، ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے اور ایک دروازے سے نکلتے تھے، تو قریش نے ایک دروازہ کر دیا اور دروازہ بھی سطح زمین سے بہت بلند کر دیا تاکہ بغیر اجازت کے کوئی شخص بآسانی خانہ کعبہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے مکہ فتح فرما لیا اور ایک کافی عرصہ گزر گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام تھے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو پھر سے اس نقشے کے مطابق بنا دوں، اس مکان کے مطابق بنا دوں جو مکان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا بنایا تھا۔ لیکن نو مسلموں کی وجہ سے، یعنی ایسے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے میں احتیاط کرتا ہوں کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔
मुद्दत दराज बीत गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मक्कातुल मुकर्रमा के गवर्नर बने तो उन्होंने खाना काबा को फिर से तामीर कराया और वो जो बनाए इब्राहिमी थी उसके मुताबिक खाना काबा को बना दिया, यानी हतीम की जगह को भी खाना काबा के अंदर शामिल कर दिया। बाद अज़ां जब हज्जाज बिन यूसुफ की हुकूमत आई तो हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर से खाना काबा को कुरैश की तामीर पर बना दिया, यानी कि हतीम को फिर से खाना काबा की जो चार दीवारी है उसे बाहर कर दिया, हतीम फिर से बाहर कर दिया। बाद अज़ां जब बनु अब्बास की हुकूमत आई तो उन्होंने चाहा कि हम खाना काबा को बनाए इब्राहिमी के मुताबिक कर दें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक कर दें, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था हम वैसे बना दें। तो उस दौर के बहुत बड़े इमाम, फ़िक़्ह के इमाम हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह फतवा जारी किया कि अगर बार बार खाना काबा को शहीद करके, गिरा के, मुनहदिम करके और इसे असर नौ तामीर किया जाएगा तो खाना काबा कहीं ऐसा ना हो कि बादशाहों के हाथों एक खिलौना बन जाए कि जो बादशाह भी आए वो इसके अंदर रद्दो बदल करता रहे। तो उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए ये फतवा जारी कर दिया कि अब खाना काबा को गिराकर इसकी तामीर, नई से नई तामीर करने का जो सिलसिला है ये हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। तो आज तक खाना काबा फिर उसी तामीर पर है जो कि हज्जाज बिन यूसुफ ने जो तामीर कराई थी। अब इसी के साथ एक हदीस पाक भी सुन लीजिए कि सबसे पहला घर खाना काबा है। ये मैंने सारा प्रोसेस और मरहलावार इसकी तामीरें जो हुई वो एक एक करके मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। अगर इनको काउंट किया जाए तो ये टोटल 8 मरतबा खाना काबा की मुख्तलिफ अदवार के अंदर इसकी तामीर हुई। एक हदीस पाक सुन लीजिए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मस्जिद हराम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया इसके बाद, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने फिर पूछा इन दोनों की तामीर के दरमियान कितना अरसा गुजरा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 40 साल। इससे पता चला कि मस्जिद हराम के सबसे पहले मेमार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और मस्जिद अक्सा के सबसे पहले मेमार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कोई फर्जंद थे। तूफ़ान नूह के बाद जब ये इमारत मुनहदिम हो गई तो इसकी असर नौ तामीर की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर की। तो यहूद का ये नज़रिया कि सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस बनाया गया, ये नज़रिया सरासर गलत है, बेबुनियाद है। सही नज़रिया ये है कि सबसे पहले रूए ज़मीन पर जो घर बनाया गया वो खानाए काबा है। अब इसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है वो है मुबारकन, ये बरकतों वाला घर है। अल्लाह पाक फरमाता है इसकी बरकतें एक दो इलाकों के लिए नहीं है, सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं है, सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक फरमाता है इसकी बरकतें भी तमाम जहान वालों के लिए हैं और इसकी हिदायत भी, यानी इस घर से जो हिदायत उठी है, इस घर से जो हिदायत का पैगाम उठा है वो पैगाम भी तमाम जहान वालों के लिए है। बरकतें, रहमतें और हिदायत के पैगामात, हिदायत के अहकामात वो तमाम जहान वालों के लिए हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल लिल आलमीन है। और इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़िबला, जो खाना काबा है, जो इन्होंने अपनी इबादत के लिए जिसको क़िबला मुकर्रर फरमाया है, वो आलमीन के लिए हिदायत है। ये खुद जो पैगंबर हैं, ये पैगंबर आलमीन के लिए, तमाम जहान वालों के लिए रहमत हैं और इस घर की जो बरकतें हैं वो तमाम जहान वालों के लिए हैं। आज की गुफ्तगू का इख्तिताम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 के साथ करते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज़ आइंदा डेली कुरान क्लास में आपके पास हाजिर होंगे सूरह आले इमरान की आयत नंबर
97 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غور و خوض کرنے، ترجمہ، معنی اور تشریح اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم